قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھلاوے، جیڑا پڑھے عمل کرے وہ سدھا جنت جاوے۔ واجب الاحترام سامعین مکرم، انسان کو ہر حالت میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ جس حالت میں رکھے، جو تکلیف دکھ سکھ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان اپنے بارے میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں ضرور ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو منگل اور بدھ کی رات کو میری اس آنکھ کا آپریشن ہوا۔ ڈاکٹروں نے، دوستوں نے مجھے بہت احتیاط کے لیے کہا، بلکہ میرے بہت ہی محسن، بہت ہی، اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی محبتوں کو، میرے ساتھ پیار کو سلامت رکھے۔ حضرت مولانا حافظ محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محتمم ظہیر آباد شہید کے دارالعلوم، اس کی تمام شاخوں کے جو ہے ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا میرے لیے بہت کچھ کرنا، یہ ان کے شایان شان میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں ادا کروں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے بھی مجھے بہت زور سے فرمایا کہ انجم صاحب آپ آرام کریں، 1 مہینہ تو کم از کم ضرور آرام کریں۔ تو میں نے ذہن میں سوچا، یہ جو میرے صدیق آباد کے میرے پیارے پیارے بھائی تشریف لاتے ہیں یہاں، تو واقعی وہ ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے۔ جب انسان اللہ کے گھر میں آتا ہے تو یہی ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب میرے بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ انجم صاحب کچھ کہیں گے، ہم سنیں گے۔ تو اللہ سب حضرات کا آنا، مل بیٹھنا، سنانا قبول فرمائے۔ تو میں ان کو اس حالت میں بھی چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ۔ میں جس پوزیشن میں ہوں، جس حالت میں ہوں، میں انشاءاللہ جمعہ نہیں چھوڑوں گا، اپنے پیارے بھائیوں کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ان کی زیارت کر کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، تو الحمدللہ میں وہ سکون محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کا آنا قبول فرمائے۔ تو سامعین مکرم، میں نے عرض کیا تھا قرآن، آج میں تھوڑا سا صرف قرآن پہ عرض کر کے اپنی معروضات کو ختم کروں گا کہ قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے، کیونکہ دار تعلیم القرآن ظہیر آباد شہید، وہ بھی رات دن یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی یہی کوشش ہے، میرا علاقہ، میرا پاکستان یہ قرآن سے محبت کرنے والا بن جائے۔ تو میں اسی قرآن پہ آج صرف 1-2 باتیں، ٹائم تو بس ہو رہا ہے۔ تو قرآن ایک ایسی عظمت والی کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آپ لیں، کوئی دلچسپ سے دلچسپ، اگر آپ کوئی ناول بھی لے لیں، 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، دل بھر جائے گا، پھر پڑھنے کو جی نہیں چاہے گا۔ مگر قرآن، صدقے تجھ پہ اے قرآن، تیری محبت پہ قرآن جائے، تیری عظمت پہ قربان جائیں، تیری شان و شوکت پہ قربان جائیں۔ تو وہ کتاب ہے جس کو ساری دنیا پڑھ رہی ہے، روزانہ پڑھ رہی ہے، بار بار پڑھ رہی ہے، پھر بھی جی چاہتا ہے کہ ہم بار بار پڑھتے رہیں۔ تو یہ کیسی عظمت والی کتاب ہے۔ پھر پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا؟ ثواب بھی بڑا ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ دوسرے ناول کتابیں پڑھیں گے، ایمان ختم ہوگا ناولوں میں، چھوڑ دو۔ جتنا وقت ہم ناولوں پہ لگائیں، اتنی دیر ہم اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا لیں، تو انشاءاللہ بڑا لطف و سرور آ جائے گا، سینہ منور ہو جائے گا۔ تو قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے جس کا 1 حرف پڑھے 10 نیکیاں مل جاتی ہے۔ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہے، اور اگر باوضو ہو کر آپ پڑھے تو 25 نیکیاں 1 حرف کے بدلے، اور
اگر آپ بیٹھ کر نماز میں پڑھیں، جتنا آپ نماز میں پڑھیں گے ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ قربان جاؤں اللہ تیری رحمت پہ کہ ایک حرف کے بدلے 50 نیکیاں۔ اور جب بندہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو ایک حرف کے بدلے 100 نیکی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اتنی شان والی کتاب ہے چودھری نذیر صاحب۔ تو اور یا اللہ اور بھی کچھ اس کے فائدے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ تو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا کے تو دیکھ، حشر والے دن دیکھنا تیرے سر پہ ایسا نور کا تاج پہنا دوں گا کہ کائنات دیکھ کر رشک کرے گی کہ یہ کون ہے، یہ کون کھڑا ہے۔ رشک کرے گی کائنات دیکھ کر، تیرے تاج کو دیکھ کر، نوری تاج کو دیکھ کر دنیا رشک کرے گی۔ اور یا اللہ یہ تو ماں باپ کا درجہ ہوگا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ ہم بھی اولاد کو ہم قرآن پڑھائیں، تو یہ تو والدین کے لیے کتنا بڑا اعزاز اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اور جو قرآن پڑھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا بیٹا جب آئے گا نا حشر میں اسے کہہ دوں گا اے قرآن کے قاری قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پہ والناس کی سین ہوگی۔ مجھے بزرگ ابھی فرما رہے تھے آپ نے زیادہ اونچا بھی نہیں بولنا، لیکن کیا کروں ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو اس لیے تو کیا ہے کہ اے قرآن کے حافظ، اے قرآن کے قاری تو قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، سارا قرآن پڑھتا جا، سارے محل تیرے ہوں گے، جہاں والناس کی سین تک تو پڑھے گا سارے محل تیرے نام کر دوں گا۔ اتنی عظمت قرآن پڑھنے والے کی، یا اللہ اور کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں یہ بھی کہوں گا اے قرآن کے قاری جا، تو نے قرآن کو سینے سے لگایا، زندگی میں لوگ ایم اے بی اے پہ ناز کرتے تھے، ایم ایڈ پہ ناز کرتے تھے، تو نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، اب ایسے کر 10 بندے ایسے جن کے لیے میں نے جہنم لکھ دی ہے، جن کے لیے میں نے جہنم لکھ دی ہے، اے قرآن کے قاری تو اشارہ کرنا تیرا کام ہے، ان کو دوزخ سے ہٹا کر جنت میں داخل کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ اللہ بھی بڑا مہربان ہے، قرآن بھی عظمت والی کتاب ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ تو ماشاءاللہ آج بچے بھی کافی آئے ہیں، لیکن بڑے حضرات کو پھر وہی گزارش کرتا رہوں گا کہ آپ ٹائم پہ تشریف لایا کریں گے، جتنا آپ جلدی آئیں گے فرشتے نوٹ فرماتے رہیں گے اللہ کا بندہ فلاں آ رہا ہے، لکھ رہے ہیں آپ کے نام، وہ آپ کے نام جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے آپ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو اس لیے جلد از جلد تشریف لایا کرے۔ اللہ میرے تمام بھائیوں کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات آئے ہیں سب کے گھروں کو اللہ رحمتوں سے پر فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔